اے ہے، لیکن بچے کو کیوں اناؤنس کر کے بتانا ہاں اے کیٹیگری ارسلان محمود اور باقر مرتضی جو ہے وہ سی کیٹیگری، مطلب وائی ڈو وی ڈسکریمنیٹ؟ ایکچولی یہ جو ڈسکریمنیشن ہے یہ لیک آف نالج ہے. 1983 1983 اور 1985 کا جو عرصہ تھا، اس عرصے میں ہاورڈ گارنر ایک شخص ہے، انہوں نے 8 قسم کی انٹیلیجنس انٹروڈیوس کرائی جس کو کثیر الذہانت کہتے ہیں. ہی سیڈ کہ 8 قسم کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. جو میری ریسرچ ہے وہ ہے کہ نہیں 9 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، 9th سب کانٹیننٹ میں ہے. اچھا اس کے علاوہ نہیں پایا جاتا. نہ کریں واقعی. تو وہ جی بالکل اس میں پایا جاتا ہے. اچھا اور وہ جو 8 قسمیں ہیں ان کو بریفلی ایک ایک کر کے چلتے ہیں، لیکن نویں آپ نے ضرور بتائی. ڈیفینیٹلی. اور جو سب سے پہلی ہے وہ تو ہے لسانی قابلیت. اس کو لنگوسٹک، جو اسپیسیفک لفظ ہے اس کا لنگوسٹک ہے. لسانی قابلیت کے لوگ گفتگو کے ماہر ہوتے ہیں. جیسے آپ اس وقت اگر یہاں یا میں موجود ہوں تو ہمارے اوپر ڈومینیٹو حصہ جو ہے، جو قابو کی جس نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ لسانی قابلیت کا ہے. ہم گفتگو کرنی اچھی طرح سے جانیں گے، اسٹوریکل انداز میں بات کریں گے. ہم لوگ جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اچھا کر لیں گے، ہمارے پاس ووکیبلری اچھی ہوگی. یعنی لسانی انٹیلیجنس. ہم کلاس میں جو ہے وہ بڑا دلیری کے ساتھ ساری بات چیت کریں گے. پبلک کے ساتھ ہماری بڑی گفتگو ہوگی. اگر لیڈرز میں جا کے دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ لنگوسٹک تھے. اب اس کے بعد اگلی جو کمیونٹی آتی وہ آتی ہے میوزیکل لوگ. یہ بڑے ردمک پرسنز ہوتے ہیں. یہ جب تک ان کے جب بیٹھے ہیں تو پاؤں ہل رہا ہے یا ہاتھ ہلا رہے یا اس کو نوک کر رہے ہیں. ان کو اگر 1 اور 2 پڑھایا جائے تو نوک کر کے پڑھائیں تو وہ جو آواز ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے وہ سودھنگ ہوگی. یہ میوزیکل انٹیلیجنس ہوگی. اب میوزک سے جتنے ریلیٹ لوگ ہیں آپ دیکھ لیجیے کہ وہ سکسیسفل ہیں. اسی طرح سے جو تیسری کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے اسپیٹیل یا ویژول لوگ. یہ ویڈیو سے، تصاویر سے، آرٹ سے ان سے پرسیو کرتے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ نکالیں گے. چاند اور اس کے اندر سے آج تک ممبئی حل نہیں ہوا نا کہ اندر کیا ہے. تو وہ جو اسپیٹیل پرسن ہے وہ دیکھتا ہے اس میں کلی اتری ہو تو اس میں سے مختلف شکلیں بن رہی ہوتی ہیں. بادل آ جائے تو ہم اس کی مختلف شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں. آگے پھر لمبا سبجیکٹ ہے کہ نیگیٹو پازیٹیو، جو پازیٹیو لنگوسٹک ہو گئے، میوزیکل ہو گئے اور اسپیٹیل ہو گئے. پھر اس کے بعد چوتھی کیٹیگری اس میں آتی میتھمیٹیکل. بڑے کیلکولیٹر لوگ، بڑے اکاؤنٹس پہ بڑا کیلکولیٹر ٹائم، ڈیجٹس کو بڑا گفتگو میں میں وہاں سے چلا 10:20 پہ چلا، 5 لوگ تھے 10 تھا. یہ ڈیجٹس بہت آئے. یہ انجینئرس ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہے اس فیلڈ میں بڑے سکسیسفل ہوں گے. یہ بہت اچھے جو ہے وہ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، اکانومسٹ بن سکتے ہیں، اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں، بینکرز بن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی کیٹیگری آ جاتی کائنیستھیٹک یا سپورٹس جس کو ہم کہتے ہیں. کھلاڑی جو ہے یہ وہ بچہ ہوگا جو بھاگا زگ زیگ چل رہا ہوگا، یہاں سے یہ اس کو پھلانگ کے آئے گا یوں سے یہاں سے، ٹریک پہ نہیں ہوگا. چھوٹا بچہ ہے بیڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جمپ اپ کر رہا ہے. تو یہ اس ایک لنگوسٹک ہو گیا، میوزیکل ہو گیا، ویژول ہو گیا، میتھمیٹیکل ہو گیا اور فزیکل ہو گیا. انٹیلیجنس کی یہ 5 کیٹیگری. چھٹی اس میں آ جاتی ہے کہ وہ نیچرل ایبلٹی ہوتی. پھول، سبزہ، قدرت سے جو بنی ہوئی چیزیں یہ اسے بہت لائک ہوتی ہے. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ سبزے کے پاس بیٹھ کے اگر پڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے ان کا انتھوزیزم زیادہ ہوگا، ان کا ریکال میموری زیادہ ہوگی، انٹرسٹ کے ساتھ کریں. ان کو بند کمرے میں بٹھا دیں یہ بچے ڈل ہو جائیں. یہ جب سوشلی باہر آئیں، گرینری دیکھیں، چاند ستارے دیکھیں، ان کی باتیں کریں گے اور اسی کو لائک بھی کر رہے ہوں. اور پھر اس کے بعد اگلی کیٹیگری آ جاتی انٹرپرسنل. اچھا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے ایک جگہ پہ شخصی قابلیت اس کو آپ کہتے ہیں. یہ بہت زیادہ ریزرو لوگ ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے پہ زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، بولتے کم ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اگر علامہ اقبال کی ہسٹری کو پڑھا جائے تو انہوں نے پبلکلی کوئی تقریر نہیں کی، مشاعرے پڑھے کیونکہ وہ اپنی کمیونٹی کے لوگ تھے. ایک ریزرو کمیونٹی کے اندر کھڑے ہو کے بات کر لینا، لیکن پبلکلی اس کو جانا. دیکھیں وہ کریٹو پرسن تھے. اور اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھا جائے تو بابا جی کی کوئی کریٹو رائٹنگ وہ آپ کو نہیں ملے گی، لیکن پبلکلی دیکھیں کیونکہ وہ لنگوسٹک پرسن تھے اور انٹرا پرسنل تھے. یہ لنگوسٹک نہیں ہے، نیچرل کیپیبلٹی رکھتے لیکن ساتھ میں انٹرپرسنل. تو وہ ریزرو رہ رہے. جتنے دنیا میں اسکالرس بنتے، جتنے سائنٹسٹ بنتے، جتنے لوگ فلاسفرس بنتے،
یہ سب آپ دیکھیے گا Interpersonal. یہ انٹرپرسنل بڑے کول مائنڈڈ، بڑے آئسولیٹڈ سے رہنے والے، کمیونٹی سے ہٹ کے رہنے والے. تو ان کا آغاز کلاس میں کیسے ہوتا ہے؟ جو ہم کل کرتے ہیں، ہم آنے والے اسکالر کو کند ذہن کہہ کے کل کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ بچہ تو اپنی اس انسائٹ کی وجہ سے خاموش ہے، وہ چپ رہ رہا ہے، آئسولیٹڈ رہ رہا ہے، سائڈ پہ رہ رہا ہے. تو ٹیچر کو اس کی اس لینگویج کو سمجھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ نہیں اس کو رائٹنگ ایکٹیویٹی میں لے آئیں، وہ بولنے والے بچے سے زیادہ مارکس لے رہا ہوگا. آپ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں لوئر کلاسز کی، تو آج تک 90% ٹیچرز مجھے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ وہاں پہ ملٹیپل پکچرز کیوں ہیں. وہاں پہ سپورٹس بھی ہے، ڈرم بھی بنا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کو ویژول تصاویر بھی نظر آ رہی، نیچر کی تصویریں بھی ہیں، لوگوں کی تصویریں بھی. تو انسائٹ تو یہ تھی کہ وہ جو 8 قسم کے بچوں کی لائکنگ تھی اس کو بیسیکلی پکچوریل کر کے اس کتاب کو ڈیزائن کر دیا گیا. یہ 8 پوری ہو گئی، 8 ہو گئی. 8 ہو گئے. آپ آتے ہیں ساؤتھ ایشین، آپ کی نویں جو ہے اسپرچل اچھا اسپرچل جو ہمارے ہاں ریلیجیس ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں. اچھا اب یہ یہاں پہ بھی تھوڑا سا اگر آپ ایکسٹریمزم کو دیکھیں تو وہ بچوں کو اگر اسٹڈی کر کے دیکھا جائے تو اس کو وہ ٹوٹلی سائلنٹ ہوتے ہیں، بڑے کول، آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائپر نظر نہیں آئیں گے. ہم جب ہائپر ہوتے ہیں تو غصہ نکل جاتا ہے، کتھارسس ہو جاتا ہے. اور اگر ہم غصے والے نہیں ہیں، غصہ باہر نہیں نکلتا تو اٹ مینس کہ ہم ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں. پھر جب بلاسٹ ہوتا ہے ہمارے اندر جس وقت بھی ہوگا، پھر ہم کسی کو کل کریں گے. قاتل کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں بڑی کول لائف گزارتا ہوگا. معاشرے کی عدم توازن نے اس کو اتنا پریس کیا ہوگا کہ وہ لاوا بنتا ہے اور ایک دن آ کے وہ بلاسٹ ہو گیا. اب کلاس کے اندر ایک استاد اگر 8 کیٹیگریز نہیں رکھتا تو